السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج ہم نماز عید الفطر کا مکمل پریکٹیکلی طریقہ سیکھیں گے، اور میں باقاعدہ یہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ ہم نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور نماز عید الفطر کے لیے نیت ہم نے کس طرح کرنی ہے، اور تکبیرات کہتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، ہر چیز میں مکمل پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میرے دوستو نیت کی بات ہے، تو نیت جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ دل کے اندر ہی کرنی ہوتی ہے، بجائے کہ ہم اردو انگلش میں یا دیگر زبانوں کے اندر آپ نے اونچی آواز سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی فلاں نماز ہے، فلاں اتنی رکھتے ہیں، بلکہ آپ نے اپنے دل کے اندر ہی نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں فلاں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے نیت کرتے ہیں نماز عید الفطر، تو اس کے لیے الفاظ یہ ہیں اپنے دل کے اندر کہنے کے لیے: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے۔ اس کی 6 تکبیریں ہوتی ہیں اور یہ واجب ہوتی ہیں، تو 6 تکبیروں کے، اور منہ خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ نے کہنا ہے موجودہ پیچھے اس امام کے: اللہ اکبر۔ نیت کے بعد آئیے ہم چلتے ہیں پریکٹیکلی طریقے کی طرف۔ جی نیت آپ نے سن لی ہے۔ نیت کے بعد یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا نیت کا ہم نے کیا ہے زائد 6 تکبیروں کی عید الفطر کے لیے۔ تو 6 تکبیریں ہم نے پوری کس طرح کرنی ہے میرے بھائیو؟ سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر۔ اس میں ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے: سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ہم نے ثنا پڑھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم تکبیر کہیں گے: اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ پھر اسی طرح تکبیر کہی: اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ پھر ہم تیسری تکبیر کہیں گے: اللہ اکبر، تو ہم نے ہاتھ جو ہے وہ باندھ لیے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر سورہ ملائیں گے، یعنی مکمل ایک پہلی رکعت جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ رکعت مکمل کرنے کے بعد جب ہم پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہوں گے، تو سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ہم آ کر جو ہے ہاتھ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، ہم نے کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اسی طرح سورہ ملائیں گے۔ سورہ ملانے کے بعد تکبیر کہیں گے: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر تیسری تکبیر ہے: اللہ اکبر۔ اب ہم چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ ہے پریکٹیکلی طریقہ مکمل۔ اس کے بعد رکوع کیا جائے گا، اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ سجدہ کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو ہے یہ 2 رکعت مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ایک بات ذہن نشین آپ کر لیں کہ اس کا خطبہ جو ہے وہ ہمیشہ عید الفطر کا بعد میں ہی کیا جاتا ہے، یعنی پہلے آپ نماز پڑھیں گے اور بعد میں خطبہ دیں گے، کیونکہ جمعہ کی نماز آپ خطبات جو ہیں وہ پہلے پڑھتے ہیں اور نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے نماز پڑھنی ہے، اور خطبہ جو ہے آخر میں پڑھ کر آپ نے دعا کروانی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ نے دعا کروانی ہے یہ اجتماعی دعا ہے، اور یقیناً رمضان المبارک کے بعد یہ جو دن ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ افطار کے وقت اور دیگر اوقات جو ہیں اکثر دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں۔ اور نماز عید الفطر پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدقہ عید الفطر دینے کے بعد آ کر نماز عید الفطر پڑھی تو یقیناً اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ عید الفطر کا طریقہ تھا، پریکٹیکلی میں نے آپ کو بتایا، اس کو ذہن نشین کر لیں۔